بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی جو، انعمت میں نے انعام کی تھی، علیکم تم پر، یا میں نے انعام کی ہے تم پر، وانی اور یقیناً میں، فضلت میں نے فضیلت بخشی ہے، کم تمہیں، علی العالمین جہان والوں پر۔ تو پانچواں رکوع تھا جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کو اور مقصد تخلیق کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل جن کو اللہ نے فضیلت بخشی تھی امت مسلمہ سے پہلے، ان کو اللہ رب العزت نے دعوت دی ایمان لانے کی۔ تو یہ فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل کی فضیلت بھی بیان کی، اور پھر بنی اسرائیل کے اندر آنے والی خامیاں خرابیاں بھی بیان کی ہیں۔ تو یہ تقریباً 10 رکوع بنتے ہیں، یہ 14واں رکوع یہاں پہ ختم ہوا، 15واں شروع ہو رہا ہے، تو 5ویں رکوع سے یہ خطاب تھا۔ تو تقریباً 40 کے قریب خامیاں بیان کر کے دوبارہ سے خطاب کیا ہے بنی اسرائیل کو کہ اب وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، جو دین ابراہیمی ہے اصل، اس پر ایمان لے آئیں، اور ان خامیوں خرابیوں کو بیان کرنے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے قوموں کے عروج و زوال کا پورا فلسفہ بیان کر دیا ہے، اور امت مسلمہ کو بھی بتا دیا ہے کہ یہ خامیاں ہیں جن کی بنا پر فضیلت واپس لے لی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان تمام خامیوں سے بچنے کی توفیق دے، تو اور اپنی نعمتیں یاد کرنے کی اور اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق دے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، وانی اور یہ کہ میں ہوں، فضلت میں نے فضیلت بخشی تھی، کم تمہیں، علی العالمین جہان والوں پر، واتقوا اور ڈرو، یومن ایسے دن سے، لا تجزی نہیں کفایت کرے گی، نہیں کام آئے گی، نفسن کوئی بھی جان، عن نفسن کسی بھی جان کو، جزا یجزی کے ساتھ عن آیا، یعنی کسی کو بچا نہیں سکے گی، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہیں قبول کیا جائے گا، یقبل فعل مجہول ہے، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ کوئی برابری، ولا کوئی فدیہ وغیرہ، ولا تنفعوہا اور نہ ہی نفع دے گی اسے، شفاعت کوئی شفاعت کوئی سفارش، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب کہ، ابتلا آزمائش میں ڈالا تھا، آزمایا تھا، امتحان لیا تھا، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا، ربہ ان کے رب نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا، ان کا امتحان لیا تھا ان کے رب نے، بکلمات کچھ کلمات سے۔ امتحان لینا 2 وجہ سے ہوتا ہے، ایک تو جو ممتحن امتحان لینے والا ہے وہ اپنے علم کے لیے جانچنا چاہتا ہے کسی کو کہ اس کی کیا اہلیت ہے، اور دوسرا یہ کہ امتحان لینے والا جو ممتحن ہے وہ تو جانتا ہے کہ جو اس کا یعنی کہ ممتحن ہے، جس کا امتحان لیا جا رہا ہے، وہ اس کا کیا مقام کیا مرتبہ ہے اور اس کی کیا اہلیت ہے کیا صلاحیت ہے، لیکن وہ اسے دوسروں پر واضح کرنا چاہتا ہے۔ جیسے جبرائیل امین آئے، نبی علیہ السلام سے سوال کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دین کیا کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی جو یہ آزمانا تھا، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانچنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ لوگوں پر
واضح کرنے کے لیے تھا۔ تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یاد کرو جب کہ آزمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ کچھ باتوں سے، فَأَتَمَّ تو انہوں نے پورا کیا، ہن انہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کائنات کے مظاہر دکھائے، سورج چاند ستارے، ان سے توحید پر استدلال کرنا، اپنی قوم کو دعوت دینا، اور پھر قوم کا انکار کرنا اور بت پرستی کرنا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا، آتش نمرود میں ڈالا جانا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بیوی جو ہماری امی ہاجرہ ہیں ان کو یعنی کہ وہاں مکہ میں چھوڑ دینا اپنے بچے کے ساتھ، ایک بے آب و گیاہ وادی کے اندر، ایک بنجر جگہ میں جہاں پہ کوئی بسنے والا نہیں ہے، اور دوسری بیوی جو حضرت سارہ ہیں، حضرت اسحاق کی والدہ، ان کو بیت المقدس میں چھوڑا، اور قطورہ مدین میں جو ہے نا ان کو چھوڑا، تیسری بیوی کو، بڑی آزمائش ہے یہ بھی ایک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ پھر حضرت اسماعیل جب بڑے ہوئے تو ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو متعدد باتیں ہیں۔ تو پھر شریعت کے احکامات ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لازم کیا اور انہوں نے کر دکھایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے انہیں پورا کیا۔ قالا، کہا، انی یقیناً میں، جاعلو کا بنانے والا ہوں تجھے، للناس لوگوں کے لیے، اماماً امام، رہنما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قالا، تو کہا حضرت ابراہیم نے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی، یہ ہے نیک آدمی جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بھی یہی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بھی جو ہے نا اچھی خواہش رکھنا۔ قالا، کہا، لا ینالو، نہیں پہنچے گا، عہدی، میرا عہد، الظالمین، ظالموں کو۔ تو یہ اللہ کی جانب سے اصول بیان کر دیا گیا کہ ہاں اگر کوئی ظالم ہے اولاد میں سے تو اس کو یہ میرا عہد نہیں پہنچے گا، اللہ رب العزت نے واضح کر دیا۔ وَإِذْ، اور جب کہ، یعنی یہ بھی یاد کرو جب کہ، جعلنا، ہم نے کر دیا، البیت، بیت اللہ کو، یعنی یہ مسجد حرام کو، کعبہ شریف کو، مثابتاً، جائے ثواب، بدلہ پانے کی جگہ، یا بار بار آنے کی جگہ، للناس، لوگوں کے لیے، مثابہ کے دونوں معنی ہیں، وَأَمْنًا، اور جائے امن، یعنی کہ کعبۃ اللہ کو اللہ نے لوگوں کے لیے جائے ثواب بھی بنایا ہے، بدلے کی جگہ اور بار بار آنے کی جگہ بھی، اور جائے امن بھی بنایا ہے۔ اللہ رب العزت اس بیت اللہ کو ہمیشہ لوگوں کے لیے جائے امن بنائے رکھے اور جائے ثواب بنائے رکھے۔ وَاتَّخِذُوا، اور تم بناؤ، اختیار کرو، من مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو، مقام کھڑے ہونے کی جگہ ہے ابراہیم کے، مصلی، جائے نماز، نماز پڑھنے کی جگہ۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جو جنت سے آیا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور وہ اٹھتا جاتا تھا، اور اس کے اوپر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات ہیں، اور وہاں یعنی طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی نیت سے 2 رکعت ادا کرنا، تبھی طواف پورا ہوتا ہے۔ تو اس کو کہا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ وَعَاهِدْنَا، اور ہم نے وعدہ دیا، اِلَىٰ ابراہیم، یعنی ذمہ داری ڈالی ابراہیم علیہ السلام پر، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل پر علیہ السلام، ان، یہ کہ، طَاہِرَا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں پاک رکھو، طَاہِرَا فعل امر ہے، تثنیہ، یعنی تم دونوں پاک رکھو، بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے،
والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ اور جب کہ، یعنی یہ بات بھی یاد کرو، قالا کہا تھا، ابراہیم ابراہیم نے علیہ السلام، ربی اے میرے رب، یا ربی ہے، اجعل تو بنا دے، ہذا اس کو، بلدن شہر علاقہ، آمنن امن والا، یعنی مکہ مکرمہ کو تو امن کا علاقہ، امن کا شہر بنا دے، ورزق اور تو دے، ارزق ہے تو رزق دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں کا، یعنی مکہ کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یعنی خود کہا کہ اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ بسایا ہے جہاں پہ کوئی کھیتی ویتی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود دعا یہ کی ہے کہ ارزق اہلہ من الثمرات، کہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے۔ من آمانا جو کوئی بھی ایمان لایا ہے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر۔ اوپر جب اللہ نے لوگوں کی امامت کا منصب سونپنے کی بات کہی تھی تو ایک عام دعا کر دی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو بھی، تو اللہ رب العزت نے کہہ دیا لا ینال عہد الظالمین، تو یہاں پر دعا میں ہی شامل کر دیا کہ ارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ تو رزق اس کے گھر والوں، اس کے رہنے والوں کو دے جو کہ ایمان لائے ہیں ان میں سے اور جو آخرت پر ایمان لائے ہیں۔ یعنی دعا میں ہی رزق کے لیے دعا کرتے ہوئے ہی ایمان والوں کے لیے خاص کر دیا۔ قالا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ومن کفر، اور وہ جس نے انکار کر دیا ہے، فَأُمَتِّعُهُ، تو میں رہنا بسنا دوں گا اسے، فائدہ دوں گا اسے، قلیلاً تھوڑا سا، یعنی اس دنیا میں اس کو رہنا بسنا کھانا پینا دوں گا، ثم پھر اضطرہ، میں مجبور کر دوں گا اسے، الی عذاب النار، ایک آگ کے عذاب کی جانب۔ تو اللہ رب العزت نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کی رعایت رکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں تو رب سب کا ہوں، تو امتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، اور بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ وَإِذْ اور جب کہ، یعنی یہ بات بھی یاد کیجئے، جب کہ یرفع اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بلند کر رہے تھے، القواعد بنیادوں کو، القاعدۃ کی جمع ہے القواعد، القواعد جمع ہے یعنی بنیاد، جس کے اوپر کے عمارت کا بوجھ سارا آتا ہے۔ تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب کہ اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادوں کو، یعنی بنیادوں کے اوپر، بنیادیں تو موجود تھیں، ان کے اوپر عمارت بنا رہے تھے، من البیت گھر کی، یعنی بیت اللہ کی، کعبہ کی، وَإِسْمَاعِيلُ اور اسماعیل بھی، یعنی اسماعیل وَإِسْمَاعِيلُ يَرْفَعُ القواعد، یعنی ابراہیم اور اسماعیل دونوں ہی یہ بنیادوں کا کام کر رہے تھے، بنیادوں سے اوپر عمارت بنانے کا۔ تو ربنا یقولان، وہ دونوں یوں دعا کر رہے تھے، ربنا اے رب ہمارے، تقبل منا، تو قبول کر لے ہم سے، انکا یقیناً تو، انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے بھی ہماری سعی و کاوش کو، حقیر سی جو ہے، اللہ قبول فرما لے۔ ربنا اے رب ہمارے، وجعلنا اور تو کر دے ہمیں، مسلمین، تثنیہ ہے کہ دونوں کو مطیع فرما، لکا اپنے لیے، اور اگر ہم اس کو جمع کریں تو مسلمین کر دیں گے جمع کرنے کے لیے، لیکن یہاں پہ ہے مسلمین تثنیہ،
کہ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے رب ہمارے تو ہمیں کر دے دونوں کو مطیع فرما اپنے لیے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولادوں میں سے بھی، امتن، ایک امت، مسلمتن، جو کہ مسلمان ہو، مطیع فرما ہو، فرما بردار ہو، لکا، تیرے لیے۔ تو یہ دونوں کی دعا ہے، حضرت ابراہیم کی اور حضرت اسماعیل کی، اور اسی دعا کی قبولیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آئے ہیں، اور اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آتے رہے، حضرت اسحاق کی اولاد سے آتے رہے۔ تو ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، یہ آخری امت ہے، امت محمدیہ، جس کی دعا ہے وَأَرِنَا، اور تو سکھا دے ہمیں، دکھا دے ہمیں، مناسکنا، ہمارے مناسک، منسک نسک سے ہے، نسک قربانی کو کہتے ہیں، اور پھر یہ لفظ جو ہے نا تمام عبادات کے لیے آتا ہے اور حج کے ارکان کے لیے بھی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور تو ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے سکھا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہم پر پلٹا، ہمیں توبہ کی توفیق بخش دے۔ تابہ یتوبو کے ساتھ جب علا آتا ہے تو اس کا معنی ہے توبہ کی توفیق بخشنا اور توبہ کو قبول کر لینا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہم پر، اے اللہ تو ہم پر پلٹا، ہمیں توبہ کی توفیق دے دے، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو ہے کہ تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، دائم مہربان ہے۔ ربنا، اے رب ہمارے، وَبَعَثْ، اور تو مقرر کر دے، تو بھیج دے، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک رسول۔ یہ دعا دونوں کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل۔ تو اے رب ہمارے تو بھیج دے ان میں، رسولاً، ایک رسول، منہم، جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم، وہ تلاوت کرے ان پر، آیاتکا، تیری آیتیں، تیری آیتیں انہیں پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمْ، اور وہ تعلیم دے انہیں، الکتابہ، کتاب کی۔ تلاوت آیات یعنی آیات کو پڑھ کر سنانا اس انداز میں کہ وہ آیات کا مفہوم اور معانی ساتھ ساتھ سمجھ آتے رہیں، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہاں، یہ تلاوت آیات کا کام ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم، اس سے مسائل کا اخذ کرنا، زندگی کے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ تعلیم کتاب ہے۔ والحکمہ، اور حکمت اور دانائی ہے، یعنی کس طریقے سے حکم لگایا جائے گا، حکومت کیسے کی جائے گی، دلوں کے اوپر حکمرانی کیسے ہوگی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تزکیہ کرے ان کا، ان کو پاک صاف کر دے، انہیں سنوار دے، یعنی ان کے جو حالات ہیں اور ان کے اخلاقیات ہیں ان کو پاکیزہ کر دے اور انہیں سنوار دے بالکل۔ یہ دعا اللہ رب العزت نے یہاں بیان کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی، اور آیت نمبر 151 میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، کما ارسلنا فیکم رسولا، اس کی قبولیت کا تذکرہ کیا ہے، یعنی 2 صفحے بعد میں 24 صفحے پر، کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہاں پر 2 باتیں، ایک تو یہ قبولیت کی کہ رسول بھیج دیا اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، یہ دعا قبول ہو گئی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس دعا کے اندر جو ترتیب تھی، اس میں یتلو علیہم آیاتکا کے بعد یعلمہم الکتاب تھا اور یزکیہم آخر میں تھا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جب اس کی قبولیت کا تذکرہ کیا تو رسول کے جو کام بتائے ہیں اس کی ترتیب بدل دی، وہ یہ کہ یتلو علیکم آیاتنا، پہلا تلاوت آیات، وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارا تزکیہ کرے یعنی سنوارنا دوسرے نمبر پر، اور یعنی تزکیہ کر دینا، اخلاق و عادات ہر چیز کو سنوار دینا، مؤدب کر دینا، مہذب کر دینا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کو تزکیہ کے
بعد رکھا ہے، اور یہ اسی طرح ہے۔ تزکیہ کا کام تلاوت آیات کے ساتھ ہے۔ ہم اپنی زبان میں یہ کہیں کہ جب بچوں کو ناظرہ قرآن مجید پڑھایا جائے اور اس کے ابتدائی معانی سکھائے جائیں تو ساتھ ساتھ ان کی عادات ان کو سنوار دیا جائے، ان کی تہذیب کر دی جائے، مہذب کر دیا جائے۔ یہ تزکیہ یہ ایسا نہیں کہ ساری زندگی گزار لی اپنی مرضی سے اور مرنے سے پہلے جو ہے نا وہ تزکیہ شروع کر دیا، یعنی کہ کوئی وہ ایسا نہیں۔ یہ تزکیہ پہلے ہے، زندگی بعد میں گزارنی ہے، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کے ساتھ۔ فرمایا انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو 4 کام ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں جوڑے رکھے۔